الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على من أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وعترته أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمنت بالله وبآياته. انتہائی واجب الاحترام عزیز مسلمان دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا نہایت ہی حسین اور خوبصورت سفر، جسے قرآن و سنت کی روشنی میں اسراء یا معراج کہا جاتا ہے، اس کے پس منظر میں ہم یہاں تک گفتگو کر چکے تھے کہ آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عجیب اور غریب قسم کا سفر، جو یقیناً عجائبات قدرت پر مشتمل تھا، حضرات انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں میں یہ ایک منفرد آپ کو اللہ کی ذات نے سفر نصیب فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو سفر نصیب ہوا ہے، اس کی مختلف وجوہات، لیکن ایک اہم وجہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت سفر اور بلندیوں کا سفر، رفعت اور جہان بالا کا سفر جو نصیب فرمایا ہے، وہ حضور کی تواضع، آپ کی انکساری اور آپ کی کسر نفسی کی وجہ سے اللہ نے اتنی بڑی عزت اور اتنی بڑی رفعت اور اتنی بلند و بالا اور جہان اعلیٰ کا آپ کو سفر نصیب فرمایا۔ یقیناً جملہ انبیاء علیہم السلام میں تواضع ایک بڑی مقدار میں پائی جاتی تھی۔ ہر نبی مجسمہ تواضع تھا، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع وہ کسی معجزہ سے کم نہیں۔ حضور کی زندگی کے بیسیوں نہیں، سینکڑوں مقامات ایسے ہیں، بلکہ آپ صرف فتح مکہ کو لے لیں
حضرت انس اور دیگر صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد حضور کی مکہ میں داخلے کی تصویر کشی کر رہے ہیں کہ آپ مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں۔ 10,000 فدائی آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے چل رہے ہیں، اور جس مکہ سے آپ کو دھکے دے کر نکالا جا رہا تھا اس میں آج عزت کے ساتھ آپ داخل ہو رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہیں کی پگڑیاں اچھلتی، کہیں کی عزت تار تار ہوتی، کئیوں سے بدلے لیے جاتے، کہیں گردنیں قلم کی جا چکی ہوتی، کئی لوگوں کو تہ و بالا کر دیا گیا ہوتا اور بڑے فخر کے ساتھ حضور داخل ہوتے۔ لیکن حضرت انس فرماتے ہیں میرے آقا کی مکہ میں آمد اور داخلے کی کیفیت اور حالت یہ تھی کہ آپ اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے، تواضع اور انکساری کی وجہ سے آپ کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کا سر اقدس اور آپ کی پگڑی اونٹ کے سامنے والے کوہان کو ٹچ ہو رہی تھی۔ گویا کہ حضور صرف سر جھکا کر نہیں بیٹھے ہوئے تھے، آپ بالکل رکوع کی سی شکل اختیار کیے ہوئے تھے کہ جس کی وجہ سے آپ کی پیشانی اقدس یا آپ کا امامہ مبارک وہ اونٹ کے کوہان کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کس انداز سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام میں اللہ تعالیٰ نے تواضع اور انکساری انتہائی مقدار میں رکھی ہوئی تھی کہ آپ بادشاہ اور شہنشاہ اور ایک فاتح کی صورت میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن نظر ایسا آ رہا ہے کہ آپ انتہائی عاجزی اور انکساری سے مکہ میں آ رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی اس عجز اور انکساری کی وجہ سے جملہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مختلف طریقوں سے اللہ نے معراج کروایا، لیکن جو صورت حضور کو عطا فرمائی وہ کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوئی۔ اس میں جملہ وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک حضور کی تواضع اور انکساری کی صفت وہ آپ کے اندر جو شامل تھی، اس صفت کی بنیاد پر آپ جھکنا چاہتے تھے، تواضع کرتے تھے۔ اللہ نے ایسی ضیافت فرمائی کہ وہ مجسمہ تواضع حضور کی ذات آپ نے زمین سے اٹھایا اور اللہ کی ذات نے آسمانوں سے بھی بلند تر اپنے حبیب کو لے گئے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی سفر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جائے ولادت سے آگے ہم چل رہے تھے کہ جائے ولادت اور بیت المقدس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ بیت المقدس کے محلے کے اندر حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، چند لمحے کے فاصلے پر بیت المقدس موجود ہے، لیکن اسی درمیان کی دنیا میں اللہ نے اپنے حبیب کو عجائبات قدرت، نشانیاں دکھائیں اپنی قدرت کی، جن کی تفصیل گزشتہ جمعہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضور نے مختلف اقوام کو دیکھا۔ مثال کے طور پر حضور نے ایک قوم کو دیکھا کہ ہنڈیوں کے اندر خوبصورت قسم کا ذائقے والا خوشبودار گوشت رکھا ہوا ہے، اور اس کے باوجود وہ قوم کیا کرتی ہے کہ دوسری طرف چھیتڑے پڑے ہوئے ہیں، بدبودار گوشت ہے، سڑا اور گلا ہوا اور انتہائی بدبودار قسم کا گوشت ہے۔ اور یہ قوم ایسی ہے کہ وہ جو خوشبو سے معطر، ذائقے سے معمور جو گوشت ہے اس کی طرف سے توجہ ہی نہیں کر رہی، اور یہ جو بدبودار اور سڑا ہوا اور گلا ہوا اور انتہائی بدبودار اور متعفن قسم کا جو گوشت ہے اس کو بڑے ذائقے کے ساتھ اور بڑی دلچسپی کے ساتھ اور بڑے اشتہا اور چاہت کے ساتھ کھایا جا رہا ہے۔ آپ نے حضرت جبرائیل کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ افراد ہیں کہ جن کو اللہ نے حلال شوہر اور حلال بیویاں عطا فرما رکھی ہیں، وہ اپنی نفسانی خواہشات کو حلال راستے سے پورا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مرد اور وہ عورتیں زنا کو ترجیح دیتی ہیں، ان کی دلچسپی زنا کے اندر ہے۔ اللہ کی ذات نے یہ مثال دی ہے کہ وہ حلال پاک اور خوشبودار اور ذائقے سے معمور گوشت کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، اپنے حلال خامنوں اور بیویوں کی طرف متوجہ نہیں ہیں، بلکہ وہ بدبودار اور متعفن اور انتہائی غلیظ قسم کے گوشت کی طرف وہ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں۔
اسی سفر میں حضور کو یہ بھی دکھایا گیا، ایک قوم ہے لوہے اور تانبے کے اس کے لمبے لمبے ناخن ہیں، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کے گوشت کو یوں نوچ رہے ہیں، اپنے سینے کے گوشت کو اپنے ناخنوں سے نوچا جا رہا ہے۔ اور اس کیفیت کو آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنی خوفناک کیفیت ہے کہ کسی آدمی کے لمبے لمبے ناخن ہوں اور وہ اپنے منہ کے اوپر ڈالے اور سارا گوشت پوست اتار کے رکھ دے، سینے پہ اس انداز سے ناخنوں کو ڈالے کہ سارے سینے کا گوشت الگ ہو جائے۔ یہ حالت اور کیفیت حضور نے دیکھی تو پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ افراد ہیں جو ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے وہ باتیں کہتے ہیں کہ منہ پر ایک دوسرے کے سامنے اگر یہ باتیں کہی جائیں تو انسان کو دوسرے سے نفرت ہونے لگے۔ ہمیں حرام گوشت سے کتنی نفرت ہے، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے ہر شخص الا ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ 100 میں سے 2% لوگوں کا نہیں کہا جاتا، لیکن 98% لوگ جس میں اور آپ سبھی تقریباً شامل ہیں حرام گوشت کھاتے ہیں۔ گدھے کا نام سن لیں تو ہم 6 مہینے موٹا گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بکرے کا ہے، پتہ نہیں یہ کسی بڑے جانور کا ہے، یا پتہ نہیں یہ گدھے کا ہے۔ اس خوف سے ہمیں گوشت دیکھ کر، حلال گوشت دیکھ کر بھی ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ حرام گوشت کھلایا جا رہا ہے، گدھے کا گوشت کھلایا جا رہا ہے۔ ہم نے گائے اور بھینس اور بکرے اور دیگر حلال جانوروں کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ پوری قوم نے گزشتہ سال دیکھا کہ سب مرغی پہ آ گئے، لیکن ایک گوشت تو ہم بڑی دلچسپی سے ہر محفل میں اپنے بھائی کا کھا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن نے یہی کہا ہے کہ یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ غیبت، ایک دوسرے کی برائی اور ایک دوسرے کے پیچھے ایسی گفتگو کہ جو سامنے کی جائے تو نفرت ہو، یہ تو بالکل ایسے ہے کہ جیسے اپنے مردے بھائی کا گوشت انسان نوچ نوچ کر کھا رہا۔ اللہ کی ذات ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان عجائبات قدرت کو دیکھنے کے بعد براق پر تشریف رکھتے ہیں، اور براق اپنی انتہائی سپیڈ کے ساتھ جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے وہیں وہ قدم رکھ رہی ہے۔ تو اس نے اگلے قدم جب اٹھائے تو سیدھے بیت المقدس کے دروازے پر آ کر رک گئی۔ اب جب بیت المقدس کے دروازے پہ رکی، حضور براق سے اترے، آپ نے براق کے گلے میں ڈلی ہوئی رسی، بیت المقدس کے دروازے پر ایک پتھر تھا اور اس کے ساتھ اس طرح کا کڑا بنا ہوا تھا پتھر میں، اور اس کے ساتھ آپ نے سواری کو باندھ دیا۔ امام مسلم کی کتاب مشہور مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے اس پتھر کے اندر یوں انگلی ڈالی اور اس میں سوراخ ہو گیا، اور حضور نے وہ رسی جو براق کی تھی وہ اس میں ڈال کے باندھ دی۔ گویا کہ اس عمل میں حضور بھی شریک ہیں اور جناب جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام بھی شریک ہیں۔ دونوں حدیثیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں کہ حضور نے باندھا ہے، لیکن اس وقت پتھر کے اندر جو دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جب بیت المقدس آیا کرتے تھے اور بیت المقدس کی زیارت کیا کرتے تھے، یہاں آ کر نوافل کی جو ادائیگی ہوا کرتی تھی، چونکہ بیت المقدس اور اس کا ارد گرد ہزاروں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مسکن رہا ہے۔ حضرت یعقوب کی پوری اولاد جس میں بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اسحاق علیہ السلام ہیں، حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، یہ بڑے بڑے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یہ یہیں اس بیت المقدس کے ارد گرد میں رہتے تھے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اور بعد کے انبیاء جو اگرچہ مصر آئے لیکن ان کا مسکن پھر بھی، ان کا رجوع اور ان کا آنا جانا پھر بھی بیت المقدس رہا کرتا تھا، اور اسی کی طرف وہ مڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے، وہی ان کا قبلہ اول اور قبلہ آخری تھا۔ تو یہاں انبیاء کی آمد و رفت رہتی تھی، جو بھی نبی آتا تھا تو وہ اپنی سواری کی جو لگام ہوتی تھی
اور بیت المقدس کے باہر موجود اس پتھر کے ساتھ باندھ کر نماز پڑھنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے، تو حضور نے بھی مجھے اور آپ کو توکل کی تعلیم دی۔ آپ کے سامنے ایک صحابی آئے اور آپ سے کہنے لگے، یا رسول اللہ میں نے جنگل میں اپنا اونٹ چھوڑا ہے اور اللہ کے توکل پر چھوڑ دیا ہے، تو کیا میرا یہ توکل ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، پہلے آپ اس کے لیے ایک قلعہ بناؤ اور اس کو زمین میں گاڑو اور جانور کی رسی اس کے ساتھ باندھو، باندھنے کے بعد اب اللہ پر توکل کرو کہ یہ اتنا مضبوط جانور، یہ اس رسی کو اگر اس میں ذرا سی بھی عقل ہو کہ میں 2 جھٹکے دوں گا تو یہ رسی ٹوٹ جائے گی، یہ قلعہ زمین سے نکل آئے گا۔ اگر کسی جانور کے ذہن میں یہ بات آ جائے تو یہ رسیاں اور یہ قلعے کسی جانور کو باندھ نہیں سکتے، وہ تو 2 چاک کاٹے تو رسی کو کاٹ دیتا ہے، 2 جھٹکے لگائے تو مضبوط سے مضبوط لوہے کو توڑ دیتا ہے۔ اب اس رسی کو باندھنے کے بعد اللہ پہ توکل کرو کہ اللہ کی ذات اس جانور کے دماغ کی حفاظت کرے گا کہ اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ میں جھٹکے لگاؤں، میں رسی کو کھاؤں، میں رسی کو توڑوں۔ بس اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے اللہ کی ذات پر اس چھوٹی سی رسی پر اس جانور کو چھوڑ دیا ہے، یہ ہے توکل۔ اور حضور کے پاس ایک صحابی آئے دور دراز سے سفر پر، آپ نے اس کی سفر کی حالت اور کیفیت دیکھی تو پوچھا کہ پیدل آئے ہو یا سواری پہ؟ کہا سواری پہ آئے ہیں۔ سواری کھلی چھوڑی ہے یا بند کر دی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے تو اللہ کے توکل پہ باہر چھوڑ دی۔ کہا نہیں، دقا و توکل، پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو۔ تو گویا کہ دنیا کے اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ یہ بات توکل کے خلاف ہے کہ انسان اسباب اختیار نہ کرے اور یہ دعا کرتا رہے کہ یا اللہ میں حرم جانا چاہتا ہوں، مجھے بیت اللہ لے جاؤ، اور اپنی حالت یہ ہے کہ جیب میں پیسے پڑے ہیں، بینک میں دولت پڑی ہوئی ہے، وہاں سے نکال کر عملی طور پر سفر کی جو ضروریات ہیں وہ کام نہیں کر رہا، بس صرف دعا کرتا ہے کہ پرندے کی طرح یہاں سے اڑوں اور وہاں چلے جاؤں۔ ایسے اللہ تعالیٰ کی ذات، ہزار آپ دعائیں کرتے رہیں، اللہ کی ذات یہی کہتی ہیں کہ میں نے جو اسباب پیدا کیے ہیں، آپ دار الاسباب میں رہتے ہیں، میں مسبب الاسباب ہوں۔ اسباب کو اختیار کریں اور اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات سے دعا کریں کہ ان اسباب کو میری خیر کا ذریعہ بنا دیں، میرے سفر میں جتنے اسباب کی ضرورت ہے وہ میرے تابع کر دیں، ان کو مسخر کر دیں تاکہ میرے راستے کی کوئی رکاوٹ وہ میرے سفر کے لیے مانے اور میرے سفر کے لیے مشکل کا ذریعہ نہ بنے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اسباب اسی انداز سے اختیار فرمائے، لیکن آپ کا توکل ان اسباب پر، یقین اسباب پر نہیں ہوا کرتا تھا، یقین اللہ کی ذات پر ہوا کرتا ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک صحابی آئے، میں بیمار ہوں، علاج کروا سکتا ہوں؟ کہا کروا نہیں سکتا، ضرور کروائیں، اسباب کو اختیار کریں۔ ہاں، اس دوائی کو کرنے کے بعد، علاج معالجہ کے بعد، یہ جو دوائی میں تاثیر ہے، کیا یہ دوا آپ کو صحت دے رہی ہے؟ یہ دوا آپ کو ٹھیک کر رہی ہے؟ یہاں آپ کے توکل کا امتحان ہے کہ اس دوائی کو آپ مؤثر سمجھتے ہیں یا اس دوائی کے اندر اثر حقیقی اللہ کی ذات کے حکم اور آرڈر کو سمجھتے ہیں۔ تو دوائی استعمال کرنا سنت رسول ہے، اسباب کو اختیار کرنا آپ نے اپنی زندگی کا معمول تھا، لیکن اس کے اندر اثر وہ کبھی اللہ کی ذات ڈالتی ہیں تو ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کی ذات نہیں ڈالتی تو ہم ٹھیک نہیں ہوتے۔ یہ نہیں کہ ڈاکٹر اچھا نہیں ہے، دوائی اچھی نہیں، نہیں، اللہ کی ذات کا امر نہیں تھا کہ میں اس دوائی سے اس آدمی کو شفا دوں، تو لہذا اثر ہی نہیں ڈالا۔ ایک مٹی کی چٹکی سے اللہ تعالیٰ کسی کو صحت دینا چاہیں اور اس میں اگر اثر ڈال دیں تو ڈال سکتے ہیں۔ جنت کا پانی لے کر آپ پی جائیں، لیکن اللہ کی منشا یہ ہے کہ نہیں، اس کو صحت نہیں دینی، تو جنت کا پانی کوئی شفا یاب نہیں ہے ہمارے لیے۔ سب کچھ امر الہی سے ہوتا ہے، وہ چاہیں تو پھر چھری جس کا نام کاٹنا ہے وہ نہیں کاٹتی، وہ چاہے تو آگ کا کام ہے جلانا، وہ نہیں جلاتی، اور جب چھری کاٹتی ہے تو سمجھ جائیں کہ حکم اس کا ہے اس لیے کاٹ رہی ہے۔ آگ جلاتی ہے تو امر ربی ہے تو وہ جلا رہی ہے، جب حکم نہیں ہوتا تو نہیں جلاتی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور نے توکل کی تعلیم دی، اور اس سفر میں بھی آپ نے، براق نے کہاں بھاگنا تھا،
حضور خود اپنا، آپ حضور کی شخصیت کو دیکھیں کہ پوری دنیا سے سمٹ سمٹ کر لوگ آپ کی محبت اور آپ کی چاہت کا توق اپنے گلے میں ڈال کر آپ کو اپنے دروازے پر باندھ دیتے. حضرت سلمان وہ افغانستان سے گئے اور حضور کے دروازے پر اپنے گلے میں آپ کی محبت کا توق ڈالا اور آپ کی زندگی تک وہاں رہے، آپ کو چھوڑ کر نہیں گئے. جانوروں کا یہی حال تھا. حجۃ الوداع کے موقع پر حضور جن جانوروں کو ذبح کر رہے تھے، آپ نے 100 اونٹ قربانی کی ہے، یعنی 700 قربانیاں کی 100 اونٹ کے ذریعے. اور احادیث میں آتا ہے کہ حضور جب جانوروں کو ذبح کر رہے تھے تو وہ اونٹ ایک دوسرے پر چھلانگیں لگا رہے تھے کہ میں حضور کے سامنے جا کر اپنا سر رکھوں تاکہ حضور کے ہاتھ سے میں ذبح ہو جاؤں. تو جانور تو حضور کو دیکھ کر آپ کی طرف لپک کر آتے ہیں. براق نے کہاں جانا تھا، لیکن یہ مجھے اور آپ کو تعلیم دی اور توکل کی تعلیم دی، توکل کا طریقہ بتایا کہ یہ توکل ہے. اور حضور نے اس انداز سے اس سواری کو باندھا اور باندھنے کے بعد آپ اندر چلے گئے. آپ نے تحیۃ المسجد 2 رکعت نفل ادا فرمائے اور آپ نے دیکھا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ایک کثیر جماعت وہاں موجود ہے اور دروازے سے آ رہے ہیں لوگ داخل ہو رہے ہیں. اور اسی اثناء میں اذان ہوئی، تکبیر پڑھی گئی. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں بڑی بڑی شخصیات موجود تھیں. حضرت ابراہیم موجود ہیں، حضرت اسماعیل موجود ہیں، حضرت موسیٰ موجود ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہیں، حضرت آدم ابو البشر ابو الانسان موجود ہیں، ابو الانبیاء موجود ہیں، حضرت نوح سب سے پہلے رسول موجود ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں. جبرائیل امین نے آپ کا ہاتھ پکڑا، اشارہ کیا کہ مصلی پہ آ جائے. نماز آپ نے پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ان لوگوں کو نماز پڑھائی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کون کون ہے؟ تو حضور نے سب انبیاء کو نہیں دیکھا ہوا تھا. حضرت عیسیٰ کو دیکھا تھا، حضرت موسیٰ کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. وہ بھی اسی سفر کے درمیان میں جب ملاقات ہوئی 3 آدمیوں سے اور یہ 3 انبیاء تھے. باقی انبیاء کو حضور نے اب تک نہیں دیکھا تھا. کہا مجھے تو نہیں پتہ کہ یہ کون لوگ ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ کے پیچھے آپ کے مقتدی تھے یہ اللہ کے جملہ انبیاء اور رسول علیہم السلام تھے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت سے فارغ ہوئے، انبیاء کا تعارف ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے. حضرت موسیٰ نے خطاب فرمایا، تقریر کی. احادیث میں وہ تقریر موجود ہے کہ حضور بھی تشریف فرما ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء کی جماعت موجود ہے، رات کا سناٹا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں آسمان سے فرشتے اتر چکے ہیں. حضرت جبرائیل بھی اس مجلس میں موجود ہیں. اللہ کا کلیم کھڑے ہو کر تقریر کر رہا ہے کہ میں تعریف کرتا ہوں اس ذات کی جس نے ڈائریکٹ مجھ سے کلام کیا اور مجھے اپنا کلیم ہونے کا اعزاز بخشا. اور میں تعریف کرتا ہوں اس ذات کی کہ جس نے تفصیلی احکام مجھ پر نازل فرمائے. قرآن میں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ لفظ آیا ہے کہ ہم نے تفصیلی احکام حضرت موسیٰ کو دے دی، تفصیلاً لکل شیء. اور آپ نے فرمایا کہ میں تعریف کرتا ہوں اس ذات کی کہ جس نے مجھے ایک بہت بڑی امت نصیب فرمائی. حضور کے بعد سب سے بڑی امت حضرت موسیٰ کی ہے. اور کہا کہ میں اس ذات کی تعریف کرتا ہوں کہ جس نے فرعون کو میرے ہاتھوں سے غرق کروایا، اور اس رب کی تعریف کرتا ہوں کہ جس نے میرے ذریعے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے. حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے. انبیاء کی موجودگی میں آپ تقریر فرما رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ میں تعریف کرتا ہوں اس ذات کی جس نے پہاڑوں کو اور جس نے پرندوں کو میرے لیے مسخر کر دیا کہ میں جب زبور پڑھتا ہوں تو میرے ساتھ یہ پہاڑ اور یہ پرندے بھی یوں ہی تسبیح کرتے تھے جیسے میں اللہ کو یاد کر رہا ہوتا تھا.
ان کی تسبیحات کی آواز بھی مجھے یوں ہی آ رہی ہوتی تھی، اور لوہے کو میرے لیے ایسا نرم کر دیا کہ جیسے موم اور دھاگا میرے اور آپ کے لیے ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو بالکل نرم کر دیا تھا۔ آپ لوہے سے جیسے چاہتے کھیل سکتے تھے، جو چاہتے بنا سکتے تھے، کسی مشینری کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے انہی الفاظ میں اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی تسبیح اور تحلیل اور اللہ کی حمد بیان کی۔ آپ تشریف رکھتے ہیں، اتنے میں آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا کہ میں شکر ادا کرتا ہوں اور تعریف بیان کرتا ہوں اس ذات کی کہ جس نے مجھے وہ حکومت دی کہ جو میرے بعد اور مجھ سے پہلے کسی کو نہیں عطا کی، اور ایسی حکومت کہ جس کے بارے میں مجھ سے کل قیامت کے دن کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، جبکہ ہر بادشاہ سے پوچھا جائے گا کیسی حکومت کی، سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہیں پوچھا جائے گا کیسے حکومت کی۔ اور کہا کہ میں اس ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے انسانوں پر، جنات پر، ہوا پر، پرندوں پر، دنیا کے ہر فرد بشر اور غیر بشر پر حکومت نصیب فرمائی، اور مجھے جانوروں کی بولیاں تک سمجھ عطا فرمائیں کہ میں جانوروں سے بھی بات کرتا ہوں، پرندوں سے بھی بات کرتا ہوں، چیونٹیوں سے بھی بات کرتا ہوں۔ یہ ساری حمد و ثنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ آپ تشریف رکھنے لگے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ فرمایا میں اس رب کی حمد و ثنا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے کلمہ بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قرآن پاک میں کلمے کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ میں اس ذات کی تعریف کرتا ہوں کہ جس نے مجھے کلمہ کہا۔ میں اس ذات کی تعریف کرتا ہوں کہ جس نے حضرت آدم کی طرح مجھے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ میں اس رب کی تعریف کرتا ہوں کہ جس رب نے مجھے یہ قوت عطا فرمائی جس کی مدد اور نصرت سے کسی قبر پہ کھڑے ہو کر مردے کو کہتا کم باذن اللہ، تو وہ مردہ صدیوں مرا ہوا وہ اٹھ کر کھڑے ہو کر میرے سے بات کرتا تھا۔ اس ذات کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اس کی تعریف کرتا ہوں کہ جس نے اندھوں اور برس کے امراض اور ان لوگوں کی مریض کو میرے ہاتھ میں اللہ کی ذات نے شفا نصیب فرمائی۔ اور میں اس ذات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے پرندے بنا کر اڑانے کی توفیق عطا فرمائی، کہ حضرت عیسیٰ اپنے ہاتھوں سے پرندہ مٹی کا بنا کر یوں چھوڑتے تھے تو وہ پرندہ اڑ کر چلا جاتا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ ان معجزات پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ آپ نے بڑی بسط اور بڑی تفصیل کے ساتھ خطاب فرمایا، جس میں صرف اپنا ذکر نہیں، میرا اور آپ کا بھی ذکر کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید اور اللہ کی مدح اور ثنا کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے رسول رب العالمین بنا کر بھیجا، ساری کائنات کے انسانوں کے لیے کافۃ للناس کے طور پر مجھے نبوت عطا فرمائی، کہ شرق سے غرب اور شمال سے جنوب پوری دنیا میں اور آسمان سے زمین تک پوری کائنات خداوندی میں اللہ کی ذات نے مجھے رسالت اور نبوت عطا فرمائی۔ میں اس پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں اس پر بھی اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان انبیاء سے پہلے اس رب نے مجھے نبوت عطا فرمائی، اور میں اس پر بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کو سب سے پہلے مجھے نبوت عطا فرمائی اور ان کے آخر میں مجھے نبوت کا ظہور فرمایا، لیکن اس کے باوجود سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اس ذات نے مجھے نصیب فرمایا۔ اور اس پر بھی میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان تمام انبیاء کی امتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی میری امت ہے، جو آئی تو سب سے آخر میں ہے لیکن جنت میں جانے والوں میں سب سے پہلی ہو۔ یہ آپ نے کلمات شکر ادا فرمائے۔ آپ تشریف رکھنے لگے، اتنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، انبیاء سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، یہی وہ صفات اور خصائل ہیں، یہی وہ خصوصیات ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کائنات کے رب نے اے انبیاء کی جماعت تم سب پر محمد عربی کو فضیلت نصیب فرمائی۔ اس کے بعد حضور اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بیت المقدس سے نکلے ہیں، پیچھے انبیاء ہیں، آگے آپ ہیں۔ دروازے سے باہر نکلے، دسترخوان بچھا، آپ کی ضیافت ہونے لگی، آپ کا اکرام ہونے لگا۔ حضرت جبرائیل، ایک روایت میں آتا ہے 3 پیالے آپ کے سامنے پیش کیے گئے،
ایک روایت میں 4 پیالوں کا ذکر ہے، دونوں کو ملا لی جائے تو 4 پیالے بن جاتے ہیں۔ حضور کے سامنے 4 پیالے آ گئے، ایک پانی کا پیالہ ہے، ایک دودھ کا پیالہ ہے، ایک شہد کا پیالہ ہے، 4 پیالے جناب نبی کریم، ایک شراب کا پیالہ ہے، آپ کے سامنے پیش فرمائے گئے کہ آپ نوش فرمائیں، چاروں چیزیں حلال ہیں۔ تو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو اختیار فرمایا اور دودھ آپ نے نوش فرمایا۔ دوسری حدیث کو ساتھ ملا لیا جائے تو پھر حضور نے دودھ پیا اور دودھ پینے کے بعد تھوڑا سا شہد بھی آپ نے لے لیا۔ حضرت جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر آپ شراب کے پیالے کو پسند فرماتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی، اور اگر آپ پانی کے پیالے کو پسند فرماتے تو بنی اسرائیل اور فرعون کی قوم کی طرح آپ کی پوری امت غرق کر دی جاتی۔ اور آپ نے یقیناً فطرت کو اختیار فرمایا ہے، اور دودھ فطرت کا نام ہے۔ اس انداز سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت اور آپ کا اکرام ہوا۔ یہاں سے آپ زمین چھوڑ کر اس سفر پر جا رہے تھے کہ کائنات نے ایسا سفر نہ نیچے کا دیکھا تھا، لیکن اوپر کا سفر وہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کا تھا۔ یہاں تک آپ براق پر تشریف لائے، وہ براق وہیں بیت المقدس کے دروازے پر بندھی ہوئی ہے، آپ کے سامنے زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی بچھائی۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سیڑھی میں نے اپنی آنکھوں سے ایسی سیڑھی کبھی نہیں دیکھی۔ زبرجد اور جنت کے لوازمات سے وہ بنی ہوئی سیڑھی تھی، اور حضور نے فرمایا کہ یہ وہی سیڑھی ہے کہ جب ایک مومن کی روح نکالی جاتی ہے، فرشتے جب اس کے سامنے آتے ہیں، کئی نیک لوگوں کو آپ نے دیکھا یا سنا ہوگا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ کہیں اور مخاطب ہوتے ہیں، وہ کسی اور سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جسے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ کلمہ طیبہ پڑھے تو وہ کہنے لگے لا۔ تو اس انداز سے بزرگان ملت کے بہت سارے واقعات ہیں کہ مرتے وقت لوگ کسی اور طرف ان کو مخاطب کرتے ہیں کہ بھئی کلمہ پڑھیں، لیکن وہ کسی اور سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سیڑھی بچھائی گئی اور اس سیڑھی پر میں چڑھ کر آسمان کی طرف گیا، اور یہ وہی سیڑھی ہے کہ میری امت کے ہر نیک انسان کی جب روح نکلنے لگتی ہے تو اللہ کی ذات آسمان سے زمین تک وہ سیڑھی بچھا دیتے ہیں۔ اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، یہ اس سیڑھی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ ادھر متوجہ ہوتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی روح نکل جاتی ہے، چونکہ وہ اتنا لذیذ منظر ہوتا ہے کہ اس کو نزع کی تکلیف کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ سیڑھی میری امت کے ہر نیک فرد کو نصیب ہوتی ہے۔ اسی سیڑھی پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمانوں تک کا سفر کرتے ہیں۔ آسمانوں پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کو کس انداز سے گزارا، اور کیا کیا اس میں حکمتیں، کیا کیا تحائف حضور نے پیش فرمائے، اللہ کی انعامات حضور پر اور آپ کے صدقے ہم پر کیا کیا ہوئیں، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے میں اس کو ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔